ویلکم بیک۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام اور استحکام سے گروتھ کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کل قوم کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا تحریک انصاف کی سیاست ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، ایسے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ملتے ہیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، وزیر اعظم ایک اجلاس کریں گے، قوم کے سامنے سارے حقائق کو رکھا جائے گا۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ، فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے، بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے، اس پہ اتنی بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر۔ کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے؟ آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے۔ چلو شکر ہے تقلید تو کر رہے ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ، بہتان، الزام، یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی اصلاح خود بھگت رہے ہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھری، پنکی گوگی اور کپتان۔ میں اس لیے یہ باتیں آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب irrelevant ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی سیاست اپنی موت آپ مرے گی اور اب آپس میں دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں۔ مطلب علیمہ خان کہتی قاسم سوری کون ہے، ملک سے باہر رہتا ہے۔ مطلب اب دیکھیں نا، میں کیا کہوں اس میں۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت کارکنوں کو اشتعال دلا رہی ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا 2 ہفتے پہلے بانی سے ملاقات ہوئی، اس وقت وہ صحت مند اور تگڑے تھے۔ رمضان پیکج پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنی مہنگائی میں 5,000 روپے دینا مذاق ہے، کروڑوں کے اشتہار دینے سے بہتر تھا عوام کو ریلیف دیا جاتا۔ عمران خان صاحب سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء، ان کی صحت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ بالکل تکڑے تھے۔ ہفتے پہلے وکلاء کو بھی روک لیا گیا، کتابیں روک لی جاتی۔ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف کا ورکر، اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چیزیں احتجاج کی طرف جاتی ہیں۔ پچھلے پورے 1 سال میں جو ان کی پنجاب حکومت جو اسپینڈ کرتی رہی ہے اس کی تفصیلات دائر کر دیا ہے عدالت میں، وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ وزیر اعظم کے رمضان پیکج میں 5,000 پر پرسن جو ہے وہ ہے۔ 60 صفوں کے سپلیمنٹس دینے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ ہے۔ بہتر ہوتا کہ یہی پیسے آپ رمضان کے حوالے سے ان لوگوں کو دے دیتے جن کے نام پہ باہر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں۔ حکومت نے پہلی بار یوٹیلیٹی اسٹوروں پر رمضان ریلیف پیکج نہیں دیا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی اور غربت میں یوٹیلیٹی اسٹور سہارا تھا۔ عملے کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے سامان کی سپلائی بھی نہیں آ رہی۔ حیدرآباد سے اشوک شرما کی رپورٹ۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے شہری اس رمضان المبارک میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر ریلیف پیکیج سے محروم ہیں۔ پہلا رمضان آیا ہے جس میں کوئی پیکیج اناؤنس گورنمنٹ کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں اکثر غریب شہری اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہاں ریلیف ملنا تو دور، بنیادی ضرورت کا سامان ہی دستیاب نہیں۔ سامان ہی نہیں یہاں پہ، ہم غریب بندے کہاں جائیں، کہاں سے لیں؟ اب دوسرے بازار سے لیتے تو مہنگا پڑتا ہے، نہ چینی ہے، نہ پتی ہے، نہ کیا ہے، گھی ہے، آٹا نہیں ہے۔ حیدرآباد میں چھوٹے بڑے کئی یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں جہاں اس بابرکت مہینے میں بھی آٹا، تیل، بیسن اور دالوں سمیت کئی ضروری اشیاء کی قلت ہے۔ مناسب اور سرکاری نرخ پر اشیاء کی خریداری کے لیے حیدرآباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا رخ کرنے والے اکثر شہریوں کو اس بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد۔ رمضان کے آتے ہی پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، ہر پھل کی قیمت پہلے سے دگنی ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پھل فروش سے رسید لیں، قیمت زیادہ وصول کرے تو شکایت درج کرائیں۔ سکھر سے جہاز وسیل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جیسے ہی مقدس مہینے کا آغاز ہوا، پھلوں کی قیمتوں نے آسمان کو چھو لیا۔ رمضان سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ہم ظاہر دسترخوان پہ استعمال کرتے ہیں، وہ چیزوں کے اس ٹائم ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں۔ جو پھل 200 روپے کلو تھا، آج 400 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے۔ آپ سے وہ 1 روپیہ بھی ایکسٹرا لے رہے ہیں تو گھنٹہ گھر پہ کمپلینٹ سینٹر یہاں پہ ہے، وہ تو مہنگا بیچیں گے۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ ان سے پوچھیں اور ہمیں بل دیں، وہ بل لا کے ہمیں دکھائیں، ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کوئی نئی بات نہیں، لیکن حکومتی ادارے اگر سنجیدگی سے اقدامات کریں تو عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن مہنگائی اور منافع خور فروٹ فروشوں نے روزے داروں کو اس مہینے میں بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاز وسیل، ARY نیوز، سکھر۔ رمضان المبارک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو پریشان نہ کریں۔ وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ نے کہ الیکٹرک
ہیسکو اور سیپکو حکام کو انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کر دی. کہا وزیر اعظم سے اپیل ہے ماہ مبارک میں گیس کی بندش کا نوٹس لیں کہ الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو وارن کرتے ہیں سحری افطاری اور عبادتوں کے ٹائم پر بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گیس کی شارٹیج رمضان شریف کے مہینے میں نہ ہو. مارچ کا مہینہ آ گیا ہے, اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں, فوری نوٹس لیا جائے. رمضان شریف میں محکموں کو پابند کیا جائے تاکہ یہ تکلیف جو ہے وہ لوگوں کو نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آج ہونے والی ملاقات اب کل ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو آج اسلام آباد پہنچنا تھا, لیکن بلاول بھٹو اب کل وفاقی دارالحکومت جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیت کے باعث آج کی ملاقات ملتوی کی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی. اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. مصطفیٰ عامر اغوا قتل کیس کے ملزم شیراز نے پولیس پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ کا الزام لگا دیا. کراچی کی عدالت نے تفتیشی افسر کے اعترافی بیان کی درخواست مسترد کر دی. میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے ریمارکس دیے. ملزم شیراز نے بتایا ہے کہ اعترافی بیان کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے اعتراف کرو گے تو کم سزا ملے گی. ملزم کا کہنا ہے وہ گواہ ہے. اس کے سامنے ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اس نے آج تک جو کچھ پولیس کو بتایا وہ گواہ بن کر بتایا تھا. اسے پھنسایا جا رہا ہے. شیراز نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے مرکزی ملزم ارمغان نے لوہے کے راڈ سے مارا اور گن پوائنٹ پر بلوچستان لے کر گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو 9 سال ہو گئے. بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا تھا. کلبھوشن یادیو کے اعترافات، دستاویزات اور ثبوتوں نے بھارتی ایجنڈے کو بے نقاب کیا. کلبھوشن کی گرفتاری کی خبر دنیا بھر میں سب سے پہلے ARY نیوز نے دی تھی. کلبھوشن کی گرفتاری پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی کامیابی کا کھلا ثبوت ہے. 3 مارچ 2016 کو اسے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا گیا. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو بھارتی بحریہ کا حاضر سروس افسر تھا. کلبھوشن نے دوران تفتیش اعتراف کیا وہ بلوچستان اور کراچی میں علیحدگی پسند رہنماؤں سے رابطے میں تھا. گوادر، کوئٹہ اور کراچی میں دہشت گردی کی متعدد وارداتیں کروائی. کلبھوشن یادیو ایران کے شہر چابہار میں جیولری کا کاروبار کرتا تھا. اسکریپ ڈیلر کا روپ دھار کر پاکستان میں نیٹ ورک چلا رہا تھا. کلبھوشن یادیو کے نیٹ ورک میں کلعدم BLA، کلعدم TTP، کلعدم لشکر جنگی اور کلعدم داعش جیسے گروہ شامل تھے. کلبھوشن سے دہشت گرد چابہار جا کر مبارک حسین سے ملتے تھے. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے کلبھوشن کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی. کلبھوشن یادیو 3 مارچ 2016 کو پاکستان میں داخل ہوا تو اسے پکڑ لیا گیا. کلبھوشن کو بلوچستان کے ضلع ماشکیل میں غیر قانونی تارکین وطن کے کیمپ سے گرفتار کیا گیا. اکبری منڈی لاہور میں 2 روز پہلے دکان پر تاجر کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم خرم عرف موسیٰ نے جائیداد کے تنازع پر قزا نواز کو قتل کیا تھا. مزید اس پر جانتے ہیں احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد کھوکر بتائیے گا. ایس پی سٹی قاضی علی رضا کی سربراہی میں جو ہے یہ ٹیم نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا اور ملزم خرم عرف موسیٰ جو ہے اس نے بائی میں جائیداد کے تنازع پر جو ہے وہ فائرنگ کر کے اپنے قزا نواز کو قتل کیا تھا. اور ملزم نے دکان میں گھس کر یہ فائرنگ کی تھی اور نواز کو قتل کیا تھا. جبکہ ملزم قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا. پھر اکبری گیٹ پولیس کی ٹیم نے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کی مدد سے جو ہے وہ مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا اور ملزم کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کھوکر. کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویلکم بیک. کیا پولیس کی تفتیش سست اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس. وکیل فیصل صدیقی نے کہا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں، مسئلے کی جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا انسداد دہشت گردی حوالگی کی درخواست مسترد کر سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ATC نے ملزمان کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا، حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں. ATC فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے. 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور. تعارفی سیشن اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں ہوا. سیکرٹری وزارت خزانہ
امداد بوسال اور دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین FPI راشد لنگڑیال نے بھی IMF ریویو مشن سے ملاقات کی۔ تکنیکی سیشن میں ٹیکس ڈیٹا پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس آمدن کے اعداد و شمار کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ IMF وفد آئندہ بجٹ کے لیے تجاویز بھی دے گا۔ سندھ میں کسٹمز افسران غیر قانونی ٹیمپرڈ چیچز نمبر گاڑیاں استعمال کرنے لگے۔ صوبائی وزیر ایکسائز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایسی گاڑیاں فوری طور پر تحویل میں لینے کا حکم دیا اور کہا کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ٹیمپرڈ چیچز اور جعلی نمبر پلیٹ گاڑیاں استعمال کریں۔ غیر رجسٹرڈ ٹرانسفر لیٹرز اور جعلی نمبر گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ کراچی میں نابینا خاتون بچوں کے تعلیم کے لیے میدان عمل میں آ گئی۔ اختر کالونی کی شازیہ فٹ پاتھ پر بیڈ شیٹس فروخت کرتی ہیں۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے۔ دھوپ میں بیڈ شیٹ فروخت کرتی یہ ہیں شازیہ طاہر، جن کی آنکھیں روشنی کو تو نہیں دیکھ سکتی لیکن اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا خواب ضرور دیکھ رہی ہیں۔ گھر کا کیا بنے گا؟ اگر آج میں بیٹھ جاؤں گی تو میری روٹی کیسے چلے گی، میرا گھر کا راشن کیسے آئے گا؟ تو اس طرح میں اپنی ہمت نہیں آتی۔ شازیہ گزشتہ 3 سال سے اختر کالونی میں بیڈ شیٹ فروخت کر کے اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہیں۔ ان کا ماننا ہے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کام کرنا۔ میری صرف دوستی یاری میرے اللہ سے ہے، میں کسی سے نہیں مانگتی ہوں، مجھے اپنا رب دینے والا ہے۔ بابا پیک کر کے دیتے ہیں، مال بنا کے دیتے ہیں، رکشے لے کے آتے ہیں میون میں، پھر بیچتے ہیں۔ اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی شازیہ یہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ محنت لگن سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان میں ہمت ہو تو وہ اپنی معذوری کو بھی کمزوری نہیں بننے دیتا۔ یہ بات ثابت کر دی ہے شازیہ طاہر نے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ اسلامی علوم اور معلومات پر مبنی ایپ اسلام 360 میں AI فیچر بھی متعارف کروا دیا گیا۔ ایپ میں متعدد تفاسیر، حدیث کی کتابیں اور دوسرا لٹریچر موجود ہے۔ کراچی سے فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کئی سال پہلے کمپیوٹر انجینئر زاہد حسین چھیپا نے ایک ایسی ایپ بنانے کا خواب دیکھا جہاں اسلام سے متعلق تمام موضوعات کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے۔ اسلام 360 نامی ایپ بنائی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقبولیت اختیار کر گئی۔ اسلام 360 میں 34 سے زیادہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن موجود ہیں، 18 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں، احادیث کی 10 سے زیادہ کتب موجود ہیں۔ اس ایپ کی خصوصیت AI فیچر کا استعمال ہے۔ ایپ کو AI کے ذریعے جس قسم کی اسلامی معلومات کے لیے زبانی کہا جائے وہ چند سیکنڈز میں تمام معلومات یکجا کر کے پیش کر دیتی ہے۔ اپنا سوال بیان کریں تو اس کے متعلق قرآن کی آیات، احادیث اور مختلف مکاتب فکر کے فتاوی جات ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کی ایک سمری بنا کر دے دے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کام کرتی ہے کہ ایک ہی پیج کی سمری بنا دیتی ہے کہ تمام مکاتب فکر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس ایپ میں اردو، انگریزی کے علاوہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلامی معلومات موجود ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم ہے۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر افطار کے وقت میں لوگوں کو خاصی دشواری رہی۔ کامل عارف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی کامل عارف، بتائیے کہاں کہاں یہ ٹریفک جیم ہے؟ کراچی میں اس وقت میں لسبیلا کے مقام کے اوپر موجود ہوں اور لسبیلا کے اس مقام کے اوپر بدترین ٹریفک جام ہے۔ روزے کی میں اذان مغرب ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے۔ لوگوں کی افطاری جو ہے وہ ٹریفک جام میں ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے پانی مانگ کے اور کھجوریں مانگ کے جو ہے افطار کرنے پہ مجبور ہیں۔ کراچی شہر کے مختلف مقامات کے اوپر اس ٹائم کے اوپر بدترین ٹریفک جام ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے لیکن شہر میں ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہے اور اس ٹائم کے اوپر لسبیلا کی جو حالت ہے، احمد جناح روڈ کے اوپر بھی یہی حالت ہے اور اس کے اطراف میں بھی یہی حالت ہے اور لسبیلا سے مولکہ جتنے علاقے ہیں وہاں پر بدترین ٹریفک جام ہے اور لوگ ٹریفک جام میں روزہ افطار کرنے میں مجبور ہیں۔ بہت برا سر، لوگ بہت پریشان ہیں، پہلا روزہ ہے اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ جی آپ نے دیکھیا کہ لوگ پریشان ہیں، رک کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ
इतनी परेशानी के साथ उनको गुजरना पड़ रहा है और तमाम के तमाम अफराद रोजे के लिए घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जो है उनका रोजा जो है वो सड़क पे अफ्तार हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो है उनके पास रोजा अफ्तार के लिए अपना पानी है ना खजूरें हैं। तो लोग जो है अब जो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोगों को देख रहे हैं वो उनको रोजा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से